شہر کے صدر جناب شارق نقشبندی صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے رکن قانون ساز کونسل جناب رحمت بیگ صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے محترم جناب سلیم بیگ صاحب، سینئر رکن بلدیہ، اور تمام معززین و حاضرین، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ اورنگ آباد کی اس تاریخی سرزمین پر، یہ تاریخی بھی ہے اور ایک روحانی سرزمین بھی ہے، اور اس تاریخی اور روحانی سرزمین پر اس وسیع عام خاص کے گراؤنڈ میں آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی ہزاروں کی موجودگی سے یہاں پر آ کر آپ نے پیغام دے دیا کہ انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ایک بہت بڑی تعداد میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کی جانب سے مسلسل جدوجہد کے ذریعے CBSE اسکول کا قیام جنسی محلے میں عمل میں لایا گیا، جس میں 500 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ مرکزی حکومت کے دواخانوں کی اسکیم محترم جناب امتیاز جلیل صاحب کی نمائندگی پر 4 دواخانے قائم کیے گئے، رحمانیہ کالونی میں، عارف کالونی میں، مصر واڑی میں۔ ماہانہ حکومت کی وظیفے کی 3000 روپے کی اسکیم کے مستحق افراد کو پہنچایا گیا۔ ہر وارڈ سے کم 10 سے 15 ہزار فارم داخل کروائے گئے۔ ریاستی حکومت میں جو گھر کل کی اسکیم ہے، اس میں مجلس کے اراکین بلدیہ نے 35,000 سے زیادہ فارم داخل کروائے، جس کا بھی ڈرا ہونا باقی ہے۔ ریاستی اور مرکزی تمام اسکیمات عوام تک پہنچانے کے لیے کیمپس لگا کر عوام کی خدمت کی گئی، اور عارف کالونی میں جناب ضمیر قادری صاحب کی بڑی کوششیں کاوشیں رہیں۔ 1.5 کروڑ کی لاگت سے ایک شادی خانہ تعمیر ہو رہا ہے۔ پینے کے پانی کا جو نجی کاری پرائیویٹائزیشن BJP کی حکومت کرنا چاہ رہی تھی، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو رکوایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششوں سے 52 پانی کی ٹانکی کے کام ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا کام مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ نے جو کیا، وہ حکومت کے عہدیداروں کی من مانی کو روکا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اورنگ آباد کا بجٹ، میونسپل کارپوریشن کا بجٹ 4330 کروڑ روپے کا بنایا گیا ہے۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ایک بڑی تعداد میں 15 جنوری کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ڈالیے۔ ابھی امتیاز جلیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر 4 امیدوار ہیں، وہاں پر 4 ووٹ آپ کو ڈالنا ہے پتنگ کے نشان پر۔ یاد رکھیے، آپ اور ہم نے مل کر یہاں سے اپنی سیاسی شناخت اور اپنی سیاسی قیادت کو بنانے اور اس کو مضبوط کرنے کا کام آپ نے شروع کیا، اور الحمدللہ پورے ملک میں اگر کہیں پر سرزمین حیدرآباد کے بعد اگر مثال دی جاتی ہے آپ کے اتحاد کی، تو وہ اورنگ آباد شہر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے،
آپ کی آواز بے حد ضروری ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت کو کامیاب کریں. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میری زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اجتماعیت کا نام ہے. مجلس اتحاد المسلمین انفرادیت کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین اجتماعیت کو فروغ دیتی ہے، اور یاد رکھیے اجتماعیت میں ہی برکت ہوتی ہے. انفرادیت میں وقتی طور پر آپ کو شہرت مل جاتی ہے، مگر قوم اور ملت کا کام اجتماعیت سے آگے بڑھتا رہا اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا. میں جناب ناصر صدیقی صاحب کا، شیخ احمد صاحب کا، ضمیر قادری صاحب کا اور جو ہمارے سابقہ اراکین بلدیہ جو آج مجلس سے وابستہ ہیں، میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناصر صدیقی صاحب، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. میں اور ناصر صدیقی ہو یا امتیاز جلیل ہو، ہم کام کر رہے ہیں جماعت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد میں مجھے یقین ہے کہ 2029 جب آئے گا تو ہمارا دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی منتخب ہوگا اور ہمارے دوبارہ اراکین اسمبلی بھی منتخب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی میڈیا کے لوگ بولتے کہ فوٹو توڑی گئی. ارے ظالموں، کانچ تو ٹوٹتی ہے، مگر یہ جو رشتہ اویسی اور اورنگ آباد کی عوام کا دلوں کا ہے، وہ کانچ ٹوٹ بھی جائے، لوگ رہے یا نہ رہے، یہ رشتہ صبح قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے ناصر صدیقی پر، شیخ احمد پر، ضمیر قادری پر اور ان تمام میرے مجلس کے جیالے ساتھیوں پر پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، اور مخالفین نے مجلس سے کہنا چاہ رہا ہوں، بابو تم جو خواب دیکھ رہے نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہمارے 48 امیدواروں سے بھی کہنا ہوں کہ آپ کو مجلس ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ اورنگ آباد کی عوام کی بے لوث طریقے سے خدمت کریں، ان غریبوں کے درمیان میں رہیں. اور میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ آپ کے آنے سے مجلس کو طاقت یا فائدہ مل رہا ہے، میرے بھائی یہ یاد رکھو، یہ پہلا جراثیم ہے جو تم کو انانیت کے ایسی اونچائی پر لے کر جائے گا کہ پھر تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی. تو آپ، مجلس نے آپ کو موقع دیا، اور آپ سے میں اس عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں تو سب کو محنت کرنا ہے، اور یہ تمام 48 امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے جو سابقہ اراکین بلدیہ جو ابھی بھی مجلس سے وابستہ ہیں، انسان ہیں، جب ٹکٹ نہیں ملا تو ناراضگی اور ہوتی ہے، مگر ناراضگی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جتنوں سے میں نے ملاقات کی، سب نے کہا کہ صاحب جماعت اور پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم پارٹی کے ساتھ تھے اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے. اور میں نے ان سے بھی کہا کہ الیکشن ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں خود اورنگ آباد کو پھر سے آؤں گا اور ہماری تنظیم کو
असर नौ जदीद करेंगे और उसमें उन लोगों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। अगर किसी को टिकट नहीं मिला है तो आपको मजलिस की खिदमत करना है, तंजीम को मजबूत करना है, जमात के पैगाम को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने में आपको जाना है। हमारे दलित भाई विकास रेड्के साहब भी मुझसे मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ा दिल होना पड़ता है कि टिकट नहीं भी मिला मगर उनकी आंख में आंसू थे। मैंने इनको अपने गले से लगाया और उनसे कहा कि भाई अभी वक्त है, एक फैसला जमात ने लिया है, आप फैसले के पाबंद रहिए, हम लोग मिलकर मजलिस के कारवां को आगे लेके बढ़ेंगे। इन्होंने बड़े खुले दिल के साथ मुझसे कहा कि साहब हम पार्टी के साथ हैं, आप हमारे बड़े हैं, अगर हम आपके सामने आकर अपनी दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे। मैंने कहा यकीनन मेरे भाई, आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसको सुना और इंशाअल्लाह ताला हम आगे उस पर मिलकर काम करेंगे। तो ये जो हमारे 48 कैंडिडेट हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इलेक्शन जीतना बहुत आसान है, मगर जीतने के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। उस जीतने के बाद अगर आप जो इलेक्शन के दौरान जो रवैया रखते हैं, उसी इखलास और मिलनसारी के रवैये को बरकरार रखिए। गरीब अगर आपके घर को आता है तो उससे मुलाकात करिए, एक वक्त बनाइए कि अवाम के दरमियान में जाकर मुलाकात करिए, अवाम की तकालीफ को दूर करने का काम करिए, ओहदेदारों से मिलिए। ये मजलिस का काम है और इन 48 उम्मीदवारों से कह रहा हूं कि आप जब काम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद ना आप किसी का मजहब देखेंगे, ना आप किसी की जात देखेंगे, आप यही देखेंगे कि ये मेरे वार्ड का वोटर है, मुझे इसका काम करना है। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं कि मैं उन तमाम बड़ी तादाद में जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे, मैं पीछे रहकर इनसे काम करवाऊंगा। इनको आराम से बैठने नहीं दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा ताकि मजलिस में और बीजेपी और दूसरी पार्टीज में लोग एक फर्क को महसूस कर चुके हैं, उस फर्क को बरकरार रखना पड़ेगा। मेरी यही कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस और मजबूत बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील ये भी है कि मुखालिफीन मजलिस ने इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में कामयाब होने से रोका। आज मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ, नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे
ہمارے پیٹھ پر خنجر مارنے کے لیے، شب خون کرنے کے لیے پھر سے میدان عمل میں آئے ہیں۔ میں اورنگ آباد کی عوام سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ظالموں کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے مت دیجیے۔ یہ نہ صرف آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں، بلکہ ایسے زہریلے لوگ ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سیاسی قیادت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ ایسے ضمیر فروش ہیں، ایسے کفن چور ہیں جو ان کی کوششیں ایک ہی ہوتی ہیں، ان کو نہ امتیاز جلیل سے محبت، نہ ان کو ناصر صدیقی سے محبت، ان کو نفرت ہے تو آپ کے اتحاد سے۔ ان کو ہمیشہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آخر کون ہے یہ لوگ کہ برسوں سے ہم نے ایک نظام کھڑا کیا تھا، یہ آخر کون دیوانے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر اس نظام کو درم برم بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یاد رکھو، دشمن گھر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والے کون؟ مسلمان۔ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ مسلمان۔ نواسہ رسول پر پانی بند کرنے والے، آل رسول کی گردن کاٹنے والے، یہ باہر سے نہیں آئے تھے، یہ مسلمان تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، امام حسین نے کیا کہا کہ سر کٹا دوں گا مگر سر کو جھکنے نہیں دوں گا، آل کو قربان کر دوں گا مگر نانا کے پرچم کو جھکنے نہیں دوں گا۔ ٹیپو نے کہا مر جاؤں گا تلوار ہاتھ میں رکھ کر مگر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ تو اورنگ آباد کی عوام ایک بار اور ایک بار آپ کو آگے بڑھ کر ان تمام صفوں میں جو لوگ ہمارے چھپے ہوئے ہیں ان کی ضمانتیں ضبط کروانے کا کام آپ کو اور ہم کو مل کر کرنا ہے۔ ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو، کسی کو مت دیکھو، مجلس کو دیکھو، کسی کو چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جماعت کو اور پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ۔ یاد رکھو، جو ماحول، جو سیاست، جو اتحاد آپ سب نے مل کر یہاں پر پیدا کیا، چاہے بی جے پی ہو، چاہے کانگریس ہو، راشٹروادی ہو، چاہے وہ شیو سینا کے دونوں گٹ ہوں، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ عام خاص میں یہ منظر ان کو بڑا، ان کے سینوں پر آج سانپ لوٹتا ہے کہ کون ہے یہ لوگ جو صرف محبت کی بنیاد پر دل میں تڑپ لے کر اپنی آواز کو سننے کے لیے اپنے اتحاد کو ساری دنیا اور مہاراشٹر میں پہنچانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تمہارا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا سب سے زیادہ تکلیف ان تمام لوگوں کو پہنچاتا ہے، چاہے دلی میں بیٹھے بادشاہ مودی ہو، چاہے فڈنویس ہو، شنڈے ہو، اجیت پوار ہو، شرد پوار ہو یا کانگریس کے قائدین ہو، ان کو یہ پسند نہیں